بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ پیشنس اینڈ ٹالرنس. صبر اور برداشت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا کانسیپشنل ایررز جو ہیں نا، میں چاہوں گا ان کو ہم درست کر لیں. برداشت کی لمٹس ہوتی ہیں اور صبر کا کوئی پیمانہ نہیں. آپ دوسروں کے خراب رویوں کو، خراب کلمات کو جب جھیلتے ہیں، سنتے ہیں، تو اسے ہم برداشت کہہ لیتے ہیں. اور صبر تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ پر توکل کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے اور اللہ میاں آپ نے ہمیں اس سچویشن میں ڈالا ہے، رکھا ہے، میں اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو ہم اس پہ راضی ہیں. اور جب یہ کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے تو وہ تکلیف بالکل اس سے جاتی رہتی ہے، اس کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی تکلیف میں ہوں. اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بے جا تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت صابر ہیں. صابر آدمی کی جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے وہ شاکر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ محفلوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت صابر ہیں اور ہم نے ساری زندگی صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، اور پھر آن دا ادر ہینڈ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا. تو جہاں کمپلیننگ آ جائے، جہاں آپ برائی کریں دوسرے کی یا دوسرے کو پروجیکٹ کرنے لگیں اس کے عمل کو یا اس کی شخصیت کو نیگیٹیوٹی میں، تو وہ برداشت کے زمرے میں آئے گا، وہ صبر کے زمرے میں نہیں آئے گا. دونوں ہی اچھی چیزیں اور دونوں ہی مفید ہیں، اسپیشلی رشتوں کو مینٹین کرنے کے لیے. ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو، دوستوں کا رشتہ ہو، برداشت اور صبر کی ضرورت ہر رشتے کو ہوتی ہے اگر ہم اسے لانگ ٹرم لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور جہاں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے وہاں رشتہ بہت ہی خطرناک دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ماں ہو، باپ ہو یا اولاد ہو، ماں باپ کا درجہ ڈیفینیٹلی بڑا ہے. ان سے آرگیومنٹ تک کو، بحث مباحثے کو ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے. لیکن ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ مطلب ایسے وقتوں میں، ایسے طریقہ کاروں میں بچوں کے ساتھ بات نہ کریں جس وقت ان کے لیے سمجھنا یا وہ اپنی انسلٹ فیل کریں، بے عزتی فیل کریں. ایسا مطلب ان کو امتحان میں نہیں ڈالیں نا، ایسے امتحان میں کہ وہ ایسے وقت میں آپ ان سے صبر کروائیں یا برداشت کروائیں جو ان کے لیے بہت مشکل ہو. تو یہ بڑوں کا بھی کردار ہوتا ہے، ماں باپ کے اوپر بھی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے جو کلچر میں ہے، ہم لوگ ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں، سیکنڈ سائیڈڈ نہیں کرتے. اچھا، جو نظام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہوا ہے اس میں اگر ماں باپ کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں. میاں کے حقوق کی اگر بات کی گئی ہے تو بیوی کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے. تو ہر رشتے کو مینٹین کر کے چلیے، ایسے نہیں کہ کسی کی آپ دل آزاری کریں. اپنے ہمارے اس معاشرے میں آج کل برداشت کی، صبر کی بہت بہت زیادہ فقدان ہے. ہم لوگ، آپ گاڑی لے کے نکلیے سڑک پر، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پیپ 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 ہارن بجا رہے ہوتے ہیں. آپ وہ خود تو رش میں ہوتے ہیں، آپ کو بھی تھریٹ میں ڈالتے ہیں، اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہارن دے رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، سائڈ میں ہو جائیے، اس کو کہیے آپ جب چلے جائیے. تو آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھیے، دوسرے کی وجہ سے آپ خود اپنے آپ کو ٹینشن میں نہ رکھیے. تو یہ برداشت ہے، یہ دس از کالڈ مطلب ٹالرنس. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ میاں بیوی کے ریلیشن میں ہیں، بیوی گرم ہوئی بھی ہے اور کچھ کہہ رہی ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ اٹس نارمل، اٹس اے پارٹ آف لائف. آپ کا لائف پارٹنر ہے، اس کو پورا حق اور اختیار ہے کہ وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے، وہ آپ سے لڑے. اور اتنا فرینک ریلیشن ہونا چاہیے ہے. اور جب اس طرح کے ریلیشن نہیں ہوتے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر آؤٹ سائڈرس کے پاس جانا پڑتا ہے ایکسپرٹ رائے لینے کے لیے، اور جو کہ بعض سچویشنس میں بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی بیوی آپ سے کچھ کہہ رہی ہے تو آپ اس کو سنیے، کہنے دیجیے، اس کا غبار نکلنے دیجیے. یا میاں اگر ناراض ہے، کچھ کہہ رہا ہے تو سنیے، اس کو نکالنے دیجیے.
اینگر مینجمنٹ میں نے پڑھا تھا 5 سے 10 منٹ کا سائیکل ہوتا ہے، غصہ اوپر جاتا ہے گراف اور اس کے بعد پھر یوں واپس آ جاتا ہے، اور اس میں ہمیں سامنے والے کو کیا کرنا ہوتا ہے، آئی ایم سوری، جی بالکل میری غلطی ہے، آئی ایم سوری. آپ یہ کرتے رہیے تو سامنے والا کوئی بیوقوف پاگل تھوڑی ہے جو آپ کے ساتھ لڑنے کھڑا ہو جائے گا خواہ. جب وہ یہ دیکھے گا کہ یار یہ تو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور یہ ایکسکیوز کر رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں خود ہی چپ ہو جائے گا اور پھر ریئلائز کرے گا کہ ہاں یار میری غلطی ہے. اچھا اس میں ایک اور بینیفٹ ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو وہ عموماً سچ کہہ رہا ہوتا ہے. تو آپ غور سے سنیے کہ کہا کیا جا رہا ہے، لیکن اسے دل پہ نہیں لیجیے، اس کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں کہ آیا جو کہا جا رہا ہے وہ واقعی میں ہمارے اندر وہ کمی بیشی تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ سوچ کے اس کو اگنور کر دیجیے کہ یار ہو سکتا ہے کسی اور چیز کا پریشر ہو، کسی اور چیز کی ٹینشن ہو، کسی اور کا غصہ ہو جو ہم پہ نکل رہا ہے، کیونکہ وی آر پارٹنرس، اٹس اے پارٹ آف لائف، نو پرابلم. تو ہمیں اچھا پھر ایک اور ہمارے یہاں مسئلہ ہے، صبر اور برداشت کو ہم اپنی بچیوں میں بڑے غلط طریقے سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ڈولی اٹھ کے گئی اب بس جنازہ ہی اٹھے گا وہاں سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جو گھر کی رحمت ہے، نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر اس سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ بیٹا وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے. نہیں، ماں باپ کا گھر یا بھائیوں کا گھر بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے 24/7 کھلا ہوا ہونا چاہیے. بچیوں کو یہ جن گھروں میں بچیوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا میکا موجود ہے، وہ لڑکیاں زیادہ کمفرٹیبل لائف گزارتی ہیں. ہمارا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ بچیوں کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کرے. اب ہوتا تھا نا ایک زمانے میں، پرانے زمانے میں، کہ جی جلا دیا جاتا تھا، آگ لگا دی جاتی تھی. اگر اس قسم کی کوئی سچویشنس ہو رہی ہیں تو کیا وہ صبر ہی کرتی رہے؟ آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کیا یہ معقول بات ہے؟ یہ معقول نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے سکھانا ہے کہ صبر کیا ہے اور برداشت کیا ہے اور کیا لمٹس ہیں اس کی. جب بات سر سے اوپر، پانی سر سے اوپر چلا جائے تو ڈیفینیٹلی پھر کچھ نہ کچھ حرکت کرنے کی ضرورت ہے نا بہتری کی طرف آنے کے لیے. تو ہم صحیح طریقے سے کنسیو کریں بھی اور کروائیں بھی بچوں کو اپنے. اور ہمیں اگر اپنے معاشرے میں بہتری لانی ہے، کیونکہ بہت ہی ایک اس چیز کا بڑا گیپ مجھے دکھتا ہے کہ ہم سننے کے عادی نہیں ہیں، ہم برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں. آپ کسی بچے کو ڈانٹ کے دیکھیے گا، ہمارے زمانے میں، ہمارے وقتوں میں اگر کوئی بڑا ہمیں ڈانٹ دیتا تھا تو ہمارے سر جو ہے وہ یوں ہوتے تھے اور ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی. ہمارے استاد، میرے والد کا مجھے ابھی تک جملہ یاد ہے، ہمارے پرنسپل ہوتے تھے سر واحد، ان سے کہا کہ اولاد میری، چمڑا آپ کا. تو اب ایسے میں کیا کرتا، معصوم خاموشی سے ظاہری بات ہے پڑھنا پڑتا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ماں باپ کیا کس طریقے سے لے کے چلتے تھے. اب جو ہے وہ تو آپ چاہے پرائیویٹ اسکول ہو یا گورنمنٹ اسکول ہو، آپ کسی بچے کو ذرا ڈانٹیے تو صحیح. ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ ڈانٹ بھی دیں گے تو نیکسٹ ڈے پیرنٹس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو ایسا کہا کیوں. یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ بچے کو آپ تربیت کے لیے، پڑھائی کے لیے جہاں بھیج رہے ہیں وہاں اتنا اختیار تو استاد کو ہونا چاہیے کہ وہ ڈانٹ بھی دے اور اگر ضرورت ہو تو مار بھی دے. تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے. جب ہم نہیں کریں گے تو ہم آگے کیا ٹرانسمٹ کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی ٹرانسمٹ. برداشت کی قوت، صبر کرنے کا جو لیسن ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو خود سے دینا ہے. دیکھیں ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹیچرز پہ ڈال دی جاتی ہیں کہ یہ کروائیں گے. بعض چیزیں بچے کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہوتا ہے، بعض چیزیں اسے آپ سے سیکھنی ہیں، ہم سے سیکھنی ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم وہ طریقہ کار اپنائیں. اچھا بچہ وہ نہیں سیکھتا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، بچہ وہ سیکھتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھے گا سڑک پہ چلتے ہوئے بابا جگہ دے دیتے ہیں، ماما جگہ دے دیتی ہیں، کوئی اگر ڈانٹے بڑا تو ماما اور بابا خاموشی سے سوری کرنے لگتے ہیں. تو وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ یہی سیکھ رہا ہے نا کہ برداشت کرو اور صبر کرو. تو اس طرح رشتہ مینٹین رہے گا، ہیلدی رہے گا، لانگ ٹرم رہے گا. جن رشتوں میں برداشت کی قوت نہیں ہوتی وہ رشتے بہت ہی تکلیف سے آگے چلتے ہیں یا پھر
ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔